بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ صحابہ رضوان اللہم اجمعین نے ان کے بارے میں کیا آراء دیں اور پھر کس کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو رہائی کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی بھی شامل ہے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، قیدیوں کی رہائی کے تذکرے سے پہلے مختصراً آپ کو مشرکین مکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے شکست کی خبر سنی تو ان پر کیا گزری اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی، خبر لانے والے نے پکار کر یوں کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ کچھ یوں تھی، خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ بری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام افضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں۔ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے دفن کرنے کی بھی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگباری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمع نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو، دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا دی تھی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ دوستو، یہ تھے مختصر حالات مکہ کے مشرکین کے جو غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان پر گزرے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں غزوہ بدر کے قیدیوں کی۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشی کر دی، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ البتہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت 67 تا 70 نازل فرمائیں،
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اور کہتے ہیں کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ دوستو، کہتے ہیں قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہو گئے؟ بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ دوستو، غزوہ بدر کے ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزہ جمی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول،
میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ کہتے ہیں یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے اپنا پھر کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا اور اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ یاد رہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے اور انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی تمام ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو برائے مہربانی شروع سے آخر تک ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی کے حالات و واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس سلسلے کے بارے میں اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن پائیں۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کی 50 سے اوپر ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور اتنی ہی ویڈیوز انشاءاللہ مزید بھی ہوں گی۔